الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں موجود ہر انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے۔ لوگ دوسروں کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں لیکن اپنے لیے کوئی غلط سوچ نہیں سکتا۔ اس دنیا میں ہر کوئی اتنا سیانہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی ہی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی اسٹوپڈ لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی ہی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ آخر وہ کیا بیوقوفی کرتے ہیں، آئیے اس ویڈیو میں آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر پسند آئے تو لائک بھی ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھیے کہ گرمی کا موسم ہے اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے جاتے ہیں اور یہاں پر ایک دوست کے موبائل تھما دیتے ہیں کہ میری ویڈیو بناؤ اور کچھ چھلانگ لگاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے زندگی موت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی گردن نیچے جا کر لگتی ہے اور گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی اس کی جان لے جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ سوئمنگ پول میں جائیں تو احتیاط کیجئے۔ اکثر عام طور پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ پانی میں چھلانگ لگاتے وقت ہم اس طرح کی ڈائیونگ کرتے ہیں اور اس صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں سانپوں کی۔ پیارے دوستو، سانپوں سے تو ہر کسی کو ڈر لگتا ہے۔ ہر کوئی سانپ سے دور رہنا بہتر سمجھتا ہے کیونکہ وہ کافی زہریلا بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان سے نہیں ڈرتے بلکہ انہیں شوق کے طور پر اپنے گھر رکھ لیتے ہیں۔ جنوری 2018 کی بات ہے، ملیشیا میں ایک شخص تھا جو جیب سے فارغ ہو کر جب اپنے گھر جا رہا تھا، راستے میں روڈ کنارے اس نے ایک بائتھن کو دیکھا تو اس نے اپنی بائک کو روکی۔ یہ بھی ایک ایسا شخص تھا جسے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ اسے پکڑ لے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے قریب جاتا ہے اور اس کو کافی محنت کے بعد پکڑ بھی لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک ہاتھ سے سانپ کا منہ پکڑ لیتا ہے اور بائک پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ سانپ 11 فٹ لمبا تھا۔ سانپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کے جسم کے ارد گرد جکڑ لیتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ بائک سے گر جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ بائک سے گرتا ہے تو لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن سانپ نے اسے جکڑ لیا ہوتا ہے، اس کا دم گھٹ جاتا ہے اور اس کی موت اسی وقت واقع ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، سانپوں سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ یہ زہریلے ہوتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سانپوں سے مستی کا انجام اس کا بہت برا نکلا۔ اب بات کرتے ہیں، گھروں میں مکھی مچھر یا لال دہ مارنے کے اسپرے تو موجود ہیں، لیکن کیا آپ کبھی ایسا کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ اسپرے کو منہ میں لگا لیں؟ لیکن آپ کہیں گے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو کبھی سوچیں گے بھی نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے ایسی حماقت کی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے گھر میں موجود اسپرے کے حوالے سے جو مچھر وغیرہ مارنے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ 2019 کا یہ واقعہ ہے، امریکہ کی ریاست ورجینیا میں دیکھا گیا کہ لوگوں نے اسے منہ میں لگانا شروع کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ صحت کے لیے اچھا ہے اور اس ماؤتھ پیسٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد دیکھا گیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سوجنا شروع ہو گئے اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ 3 لوگ اس وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے اور کوئی بھی ان کی اس حرکت کو دیکھ کر ان پہ ہنستا تھا۔ کوئی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی ہی زندگی کو ختم کر لیا۔ پیارے دوستو، آپ کے ارد گرد بھی بہت سے بیوقوف لوگ ہوں گے، ان کی کوئی بے وقوفی کا واقعہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی بیوقوف انسان کو دیکھا ہے تو آپ کمنٹ میں یس ضرور کہہ دیجئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں خزانے کی۔ ہم میں سے کسی کو خزانے کی تلاش ہوتی ہے
اور بہت ہی قسمت والا اسے سمجھ جاتا ہے جسے کوئی خزانہ مل جاتا ہے اور وہ امیر ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رومانیہ کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں پر گھر کے پاس ایک شخص نکلا اپنے گھر سے اور وہاں پر کوئی زمین ڈھونڈ رہا تھا اور وہاں پر کوئی خزانہ موجود تھا، لیکن اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میٹل کا ایک آبجیکٹ ملتا ہے، اسے اپنے گھر لے آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے اندر خزانہ موجود ہے۔ وہ شل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اصل میں وہ بم کا شیل ہوتا ہے اور اس کی شیل کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن اس شخص کے سر پر صرف خزانہ تھا، اسے خزانے سے مطلب تھا۔ جب وہ اس پر ہتھوڑے مارتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے اور بم بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، گن سب سے خطرناک ہے، 90% لوگ اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں اور ہر کوئی اس سے دور رہتا ہے کیونکہ یہ خطرناک بھی ہے۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ پچھلے سال جون کا یہ واقعہ ہے کہ انڈیا کے ایک علاقے شاہ پور میں ایک شخص کا برتھ ڈے تھا۔ اس کے گھر کچھ دوست آتے ہیں کہ پارٹی کرتا ہے، سب لوگ پارٹی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص اس کا گھر دیکھ رہا تھا، چیزیں دیکھ رہا تھا، ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا۔ ایسے ہی ایک گن ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید فیک ہے، اسے اٹھا کر اپنی کنپٹی پر رکھتا ہے اور بٹن دبا دیتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ اصلی تھی اور لوڈڈ بھی تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی کنپٹی پر وہ بندوق چلا دیتا ہے اور موت کے منہ میں اتر جاتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں چوروں کی۔ پیارے دوستو، چور ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں اور جب چور چوری کے لیے کسی دکان کا انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ وہ کسی جویلری شاپ پر حملہ کرے گا، لیکن یہ شاپ کچھ الگ ہی تھا۔ اس نے ہیئر سیلون میں جانا تھا۔ یہ سیلنگ کو کاٹتا ہوا دکان میں داخل ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ سیلنگ میں ہول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سیلنگ سے نیچے فرش پر جو گیپ تھا وہ 10 سے 20 فٹ تھا۔ 20 فٹ ہائٹ میں جب وہ چھلانگ لگاتا ہے تو اس کا سر نیچے فرش پہ لگی ٹیل سے جا لگتا ہے اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں بیچ کی۔ پیارے دوستو، بیچ کو ریلیکسنگ کے لیے ایک اچھی جگہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر پانی کی لہروں کی آواز اور ہوا انسان کو ریلیکس فیل کراتی ہے۔ بچے بڑے بوڑھے سبھی ریت میں جا کر کھیلتے ہیں اور وہاں پر سینڈ کے فون بناتے دکھائی دیتے ہیں۔ 2018 کا یہ واقعہ ہے۔ فلوریڈا میں ایک شخص جو ہے اس نے کچھ الگ فن کرنے کا سوچا۔ ایک سنسان بیچ پہ چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر کھدائی یعنی ڈگنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک جگہ پر جا کر جو 20 فٹ گہرا گڈھا کھود لیتا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی گہرائی میں جب وہ اترتا ہے اور ریت کو کوئی سہارا نہیں ملتا تو وہ ریت ساری دوبارہ اس گڈھے میں گر جاتی ہے اور وہ ریت کے نیچے دب کر مر جاتا ہے اور وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا جو اس کی مدد کے لیے وہاں پر آتا۔ اس کا سانس ہی نہیں نکل پاتا اور وہیں وہ دبتا مر جاتا ہے۔ اب آپ کو جنوری 2011 کا یہ واقعہ بتاتے ہیں۔ تنسوینیا کا ایک ریلیٹیو جو ہے اس نے لڑائی میں کافی شوق تھا۔ وہ میڈیکل دا یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، لیکن وہ پڑھ پڑھ کر تھک گیا تھا۔ وہ اپنی بلڈنگ کی چھت پر جاتا ہے اور وہاں پر بلڈنگ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ وہاں پر چھلانگیں لگاتا ہے۔ 3 سے 4 دفعہ تو وہ چھلانگ لگاتا ہے۔ چھلانگ لگانے میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، پھر کافی دور سے بھاگ کر آ کر چھلانگ لگاتا ہے، لیکن وہ ناکام رہتا ہے اور اس اونچائی سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے سر پر چوٹ لگتی ہے اور اس کی موت وہیں پر واقع ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو فروری 2016 کا ایک واقعہ بتاتے ہیں جو صومالیہ کا ہے۔ وہاں پر ایک فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے اور ہوا میں 30 منٹ جانے کے بعد وہ شخص بتاتا ہے کہ اس کے پاس میں بم ہے اور وہ سب کو اڑا دے گا۔ اس نے لیپ ٹاپ میں بم چھپا کر لے آتا ہے۔ ایئرپورٹ کے کارکنان کو علم نہیں ہوتا اور وہ مڈل ڈور کے پاس جا کر وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں پر بم سے اڑا دیتا ہے۔ جب وہ بم پھٹتا ہے تو مڈل ڈور کا دروازہ کھل جاتا ہے، باہر سے ہوا کا پریشر آتا ہے، ہوا اور آگ اسے اپنے ساتھ ہوا میں لے جاتے ہیں اور اس طرح سے اس پائلٹ نے فوری طور پر جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کیا۔ کوئی بھی شخص اس بم کے پھٹنے کے نتیجے میں دنیا سے رخصت نہیں ہوا، لیکن صرف وہ دہشت گرد جو ہے وہ مر گیا کیونکہ وہ دروازے کے قریب تھا۔ بم پھٹا تو وہ باہر آسمان پہ گر پڑا، اتنی اونچائی سے گر کر اس کی موت واقع ہو گئی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو
ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔